نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمر صاحب نے امریکہ سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں کے نام پر زیورات بنوا کر رکھ لے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بچے ابھی نابالغ ہیں۔ نیز یہ بھی بتا دیں کہ وہ عورت ان زیورات کو شادی بیاہ کے موقع پر پہن سکتی ہے یا نہیں، اور ضرورت پڑنے پر بیچ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس عورت نے زیورات بنوائے ہیں، مثلا ایک بچی کے نام پر زیور کر دیے کہ یہ بچی ہی کے ہیں، اگر کوئی عورت یا کوئی مرد زیورات بنوا کر، کوئی چیز بنوا کر بچی کے نام کر دے جو نابالغ ہے، تو وہ چیز اس بچی کی ملکیت میں ہو جاتی ہے اور وہ بچی اس کی مالک بن جاتی ہے۔ اب اس کے جو والدین ہیں بچی کے، یہ مرد ہے یا وہ خاتون ہے، ان کی حیثیت اب مالک کی نہیں ہے، ان کی حیثیت محض اس کے محافظ کی ہے کہ بس اس کی جگہ پر سرپرستی کر رہا ہے اور اس مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے بچی جب اس زیور کی مالک بن چکی ہے تو چونکہ نابالغ ہے، اس لیے اس بچی پر فی الوقت زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، جب بچی بالغ ہوگی تو اس موقع پر دیکھ لیا جائے کہ اس زیور کے علاوہ اور بھی چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہوں۔ اگر زیور ہے خالی تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، تو پھر اس پر صاحب نصاب ہو جائے گی اور 1 سال بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر وہ سونا اور چاندی نصاب کی مقدار سے کم ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نقدی، کوئی مال تجارت موجود ہو تو وہ شامل کر کے حساب لگایا جائے گا۔ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس بچی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن فی الوقت جب اس کی ملکیت میں یہ زیور موجود ہے تو چونکہ نابالغ ہے، اس لیے اس بچی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ باقی آپ کی دوسری بات کہ جس عورت نے اپنی بچی کے لیے یہ زیور بنوا کے رکھ چھوڑے ہیں، آیا کہ وہ اس زیور کو پہن سکتی ہے، ضرورت پڑنے پر اس کو بیچ سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے واضح سمجھ لیجئے کہ اس عورت کے لیے ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس زیور کو پہننا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ یہ بچی کی ملکیت ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر بچی کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ یہ زیور استعمال کر لیں، چونکہ وہ نابالغ ہے تو اس کا اجازت دینا بھی معتبر نہیں ہوگا، بس اسی کی ملک ہے، جو کی توں پڑی رہنی چاہیے۔ تو آپ کے مسئلے کے جز دونوں ہم نے جواب میں عرض کر دیے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی محمد عمر صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے، لکھتے ہیں: پاکستان کے وہ افراد جو بیرون ملک میں رہائش پذیر ہیں، ان کے پاس رقم ڈالر، ریال یا درہم وغیرہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت رقم کو روپوں میں کنورٹ کریں گے یا دوسری کرنسی کا اعتبار کریں گے؟ دیکھیے، بیرون ملک کے افراد جن کے پاس ڈالر میں، ریال میں، درہم میں، ان دوسری کرنسی میں رقم موجود ہے، تو ان کے لیے پاکستان میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کرنسی کے اعتبار سے جمع کر لیں۔ مثلا ان کے پاس ڈالر ہیں 20,000، 40,000 ڈالر ہیں، ریال ہیں 60,000 ریال ہیں، 1,00,000 ریال ہے، جو بھی ان کے پاس رقم ہے اس کا 40واں حصہ وہ بطور زکوٰۃ دے دیں، 2.5% بطور زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے حساب کے لیے اس رقم کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور مزید عرض ہے کہ اگر کنورٹ کر بھی لیں گے تو نتیجہ کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے وہی زکوٰۃ لاگو ہوگی جو ان کو ڈالر کی صورت میں لاگو ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کرنسی ان کے پاس موجود ہے اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کر لیں۔ تیسرا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمران صاحب نے سیالکوٹ سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب رات تراویح پڑھاتے ہوئے جب 2 رکعت پر بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے،
بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 رکعتیں پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا۔ اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے، رات چونکہ گزر چکی ہے، تراویح کی لوٹانے کی تو حاجت اب نہیں ہے۔ البتہ امام صاحب نے ان 3 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا ہے وہ قرآن کریم اس رات دہرا لیں گے، کیونکہ 3 رکعت تسلسل کے ساتھ جو انہوں نے تراویح پڑھی ہے اس طرح تراویح نہیں ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس میں پڑھا گیا قرآن کریم دوبارہ لوٹا لیں، تو انشاءاللہ ان کا ختم قرآن بالکل درست ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہم سے پوچھا ہے امان اللہ صاحب نے لکی مروت سے۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص تاخیر سے مسجد پہنچا، امام صاحب اس وقت تراویح پڑھا رہے تھے، اس شخص نے اپنے فرض اکیلے پڑھے، پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہوا۔ اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ وطر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے یا الگ پڑھے؟ اور اگر تراویح جو رہ گئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ شخص جب تراویح امام کے ساتھ اس نے پڑھ لی ہے، جو بھی اس کو رکعتیں میسر ہوئی ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جتنی رکعتیں امام صاحب کے ساتھ یہ پڑھ سکتا تھا اس نے پڑھ لی۔ اس کے بعد امام صاحب وطر پڑھائیں گے تو یہ شخص بھی وطر امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ وطر پڑھنے کے بعد اس کی جو باقی ماندہ تراویح رہ چکی ہے، مثلا ابھی 4 پڑھی تھی اور اس کی 16 رہ چکی ہے، امام کے ساتھ 8 پڑھی تھی، اس کی 12 رہ چکی ہیں، تو جو تراویح اس کی رہ چکی ہے وہ وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد باقی ماندہ تراویح ادا کر لے، تو دونوں کا یہ حکم ہے۔ قاری محمد رمضان صاحب آپ ملتان سے سوال کرتے ہیں، رمضان شریف میں جو ہم وطر بجماعت پڑھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ واجب ہیں یا سنت ہیں یا کیا ہیں؟ دیکھیے، نفس وطر یعنی وطر پڑھنا، وطر تو واجب ہے، البتہ وطر کو رمضان شریف میں جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ وطر کا پڑھنا مستحب ہے۔ علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، جنہوں نے کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق لکھی ہے، انہوں نے صاحب کنز کی اس عبارت پر کہ صاحب کنز نے فرمایا وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فقط، کہ نماز پڑھنے والا رمضان میں صرف اور صرف رمضان میں وطر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے علاوہ میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن نجیم الحنفی المصری رحمہ اللہ نے فرمایا ای علی وجہ الاستحباب وعلیہ اجماع المسلمین، کہ نماز پڑھنے والا وطر کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھے، اس موقع پر جو ہے حکم یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ اس پر اجماع ہے کہ رمضان شریف میں یہ شخص وطر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور ایسا پڑھنا فرمایا کہ یہ مستحب ہے، تو یہ مستحب ہے اور اس کی حیثیت مستحب کی ہے، اس لیے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ محمد سلیم احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے میر پور آزاد کشمیر سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا حافظ قرآن کے لیے یہ درست ہے کہ تراویح کی پہلی چند رکعتوں میں زیادہ مقدار میں قرآن پڑھ لے اور باقی رکعتوں میں کم مقدار میں؟ دیکھیے، افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتوں میں برابر قرآن کریم کی مقدار پڑھے۔ مثلا اس نے اگر پہلی رکعت میں 1 رکوع پڑھا ہے تو ایک رکوع کا اعتبار کرتا جائے، تو افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ تراویح کی تمام رکعتوں میں برابر مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر وہ پہلی رکعت میں، مثلا پہلی 10 رکعت میں قرآن کریم کی مقدار زیادہ پڑھتا ہے اور باقی رکعات میں قرآن کریم کی مقدار کم پڑھتا ہے، تو یہ بھی درست ہے، بشرطے کہ مقتدیوں پر گرانی نہ ہو۔ بعض مرتبہ قرآن کریم کی مقدار زیادہ پڑھی جائے ابتدائی رکعات میں، تو کمزور ضعیف مقتدیوں کے لیے یہ بار گراں ہوتا ہے، اس لیے مقتدیوں کو گرانی نہ ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ پہلی رکعتوں میں مقدار زیادہ ہو اور باقی ماندہ رکعات میں مقدار کم ہو، اور اگر ان پر گرانی ہو تو پھر برابر پڑھتے چلے جانا چاہیے تاکہ مقتدیوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگلا سوال پوچھا ہے زاہد محمود کشمیری صاحب نے، پوچھتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، صلاۃ تسبیح نفل نماز ہے، اور احناف کا صلی اللہ سوادہم کا موقف یہ ہے کہ نفل نماز کی جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے،
اس لیے صلاۃ و تسبیح اگر جن کو نہیں آتی آپ ان کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں، ان کو سکھا دیں، لیکن پڑھنی اپنی اپنی ہے، انفرادی پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے۔ محمد عبداللہ نصیر صاحب آپ سندھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تراویح 4 رکعت پڑھ کر وقفہ کرنا ضروری ہے، نیز اس وقفہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تراویح کی 4 رکعتیں پڑھ کر جو تھوڑی دیر کے لیے امام وقفہ دیتے ہیں تو یہ وقفہ ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں یہ وقفہ مستحب اور اچھا ہے۔ اور باقی یہ بات کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے، تو شریعت مطہرہ میں اس میں کوئی ذکر یا کوئی دعا ایسی منقول نہیں ہے جو فرض یا واجب ہو کہ وہ پڑھنا ضروری ہو، بلکہ اس میں انسان کو اختیار ہے، چاہے تو خاموش بیٹھا رہے، چاہے تو تسبیح پڑھے، چاہے تو ذکر اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، چاہے تو الگ ہو کر نفل ادا کر لے۔ تو تراویح کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو وقفہ امام صاحب کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں کوئی مسنون ذکر منقول نہیں ہے، جو بھی انسان پڑھنا چاہے بغیر مقرر کیے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ ایک تسبیح بیان فرمایا کرتے ہیں، تو اس کو بھی فرض اور واجب سمجھے بغیر محض برکت کی چیز سمجھ کر پڑھا جائے تو درست ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہمارے مشائخ اس تسبیح کو بھی نقل کرتے ہیں، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی چیز فرض اور واجب کے درجہ میں مقرر نہیں ہے۔ محمد حسین صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایام میں عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کیا ان دنوں میں تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت ایام کے دنوں میں تلاوت نہیں کر سکتی، جن دنوں میں ناپاکی کے دن ہیں اس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اس دوران روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ جہاں تک تلاوت قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس میں واضح حدیث موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 131 نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن۔ اگر کوئی خاتون ہے جو ایام میں ہے وہ بھی قرآن کریم نہ پڑھے، اور اگر کوئی آدمی ہے، مرد ہے یا کوئی خاتون ہے جو جنبی ہے، جس پر غسل فرض ہے، تو اس کو بھی قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ تسبیح پڑھ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، استغفار پڑھ لے، اس طرح کا ورد کرتی رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ احمد زمان صاحب آپ لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے وہ فدیہ دے رہا ہے، کیا اس شخص کو تراویح پڑھنی چاہیے یا تراویح معاف ہو جائے گی؟ دیکھیے، 2 عبادتیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ روزہ الگ عبادت ہے دن کو، تراویح الگ عبادت ہے رات کو۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ اس کی صحت ساتھ دے گی اور وہ روزے رکھے گا، تو ایسے شخص کے لیے فی الوقت جو روزے ہیں ان کا فدیہ دینا جائز ہے۔ لیکن فدیہ دینے کا یہ معنی نہیں کہ اس سے تراویح معاف ہو جائے گی، تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح اس کو پڑھنی چاہیے، باقی روزوں کے نہ رکھنے کی وجہ سے تراویح معاف نہیں ہوگی۔ حامد حسین صاحب یہ صادق آباد سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 4 تولے سونا اور 50,000 روپے نقدی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کس طرح کرے؟ دیکھیے، اس شخص کے پاس نصاب کے برابر رقم جس تاریخ کو آئی ہے، مثلا یہ جو 4 تولے سونا اور 50,000 نقدی جس تاریخ کو ان کے پاس جمع ہوئے ہیں، اس تاریخ کو اپنے پاس وہ تاریخ نوٹ کر لے۔ جس وقت مثلا 4 تولے سونا ان کے پاس تھا، کچھ رقم آئی ان کے پاس، 50,000 اکٹھی آ گئی یا تھوڑی تھوڑی کر کے آتی رہی، تو جس دن 4 تولے سونا کے ساتھ ان کے پاس کچھ رقم آئی ہے تو وہ دن یہ نوٹ کر لیں، وہ دن
ان کا زکوٰۃ نکالنے والا ہوگا۔ مثلاً وہ آئی ہے 15 شوال کو، تو 15 شوال ڈیٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلے سال جب 15 شوال آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں اس وقت ان کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ اگر 4 تولے سونا ہے اس کے پاس، 10 روپے بھی نقدی موجود ہے، تو پھر بھی وہ صاحب نصاب ہوں گے۔ اس وقت اپنے مال کو دیکھ لیں کہ وہ ان کا مال کتنا بنتا ہے، جتنا بنتا ہے اس کا 2.5% یہ بطور زکوٰۃ غربا کو دے دیں گے۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا گیا کہ زکوٰۃ نکالنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ محمد رفیق احمد صاحب آپ بہاول نگر سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے سسر کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم سسر کو دی جا سکتی ہے۔ میں پچھلے 2-3 سیشن میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے اصول سمجھ لیا جائے۔ اگر ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، صدقۃ الفطر دینا چاہتا ہے، عشر دینا چاہتا ہے، تو کس کو دے؟ اصول سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتا۔ اصول کا معنی جن سے پیدا ہوا ہے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم، عشر کی رقم، صدقۃ الفطر کی رقم نہیں دے سکتا۔ مثلا باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، اسی طرح والدہ، نانی، پڑنانی، نانا، پڑنانا، یعنی جن سے پیدا ہوا ان کو بھی نہیں دے سکتا، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خامد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامد کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ سسر چونکہ ان رشتوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے سسر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے انجم رفیق صاحب نے سرگودا سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس شخص کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، یہ شخص بس اپنا روزہ مکمل کرے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1155 میں یہی مضمون منقول ہے۔ اس لیے اس کے روزہ نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ بس اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، چونکہ اس کا ارادہ تھا نہیں، بھول کر کھایا ہے، تو روزہ کی حالت میں یہ بھول معاف ہے۔ سہیل احمد صاحب آپ لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دے یا عورت ایام میں ہو اور روزے چھوڑ دے تو ان کی قضا رمضان میں کی جا سکتی ہے یا بعد میں کی جائے؟ دیکھیے واضح سمجھ لیجئے کہ رمضان میں اگر کسی نے کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے اور اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو قضا رمضان شریف کے بعد کرے گا۔ رمضان میں اگر مثلا آج روزہ چھوڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں قضا کا، تو علماء نے واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قضا کرنے کی نیت سے رمضان میں روزہ رکھے تو وہ روزہ بھی رمضان کا ادا روزہ شمار ہوگا، قضا شمار نہیں ہوگا۔ اس کی نیت اس ضمن میں باطل ہوگی، وہ روزہ رمضان کا ادا شمار ہوگا۔ رمضان گزرے، رمضان کے بعد آپ روزوں کی قضا کر لیں، اور یہ بات واضح سمجھ لیں کہ رمضان کے بعد یکم شوال کو عید الفطر ہے، عید الفطر کو بھی آپ روزے کی قضا نہیں کر سکتے۔ عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو بھی آپ روزے کی قضا نہیں کر سکتے۔ 11 ذو الحجہ عید الاضحیٰ آپ قضا نہیں کر سکتے، 12 ذو الحجہ عید الاضحیٰ آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، ان کو بھی نہیں کر سکتے، اور 13 ذو الحجہ جو کہ ایام تشریق میں شامل ہے اس میں بھی آپ روزے کی قضا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ جو 5 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ کے 3 دن اور ایک دن ایام تشریق والا، ان دنوں میں آپ روزے کی قضا نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ روزے کی قضا کی جا سکتی ہے۔ شکیل احمد صاحب سرگودا سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن ایک دن تراویح میں کوئی آیت چھوڑ بیٹھے، تراویح ختم ہونے پر معلوم ہو کہ فلاں آیت نہیں پڑھ سکا، تو اب کیا کرے؟ جس دن کوئی آیت چھوڑ بیٹھا ہے تو اس سے اگلے دن اس آیت کا اعادہ کر لے۔ مثلا شروع کی ہے اس نے تو اس آیت کو پڑھ لے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد
اپنی اس دن کی منزل پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا قرآن مکمل سمجھا جائے گا۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے اسلام آباد سے جیم سین نے، بچے کو دودھ پلانے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بحال ہی قائم رہتا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی عبادات کی توفیق بخشے، اس کی قدر کی توفیق بخشے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کو عبادات کی طرف رغبت دلاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔